زمین کو انسان سے کیا کیا گلے ہیں؟ زہریلے پانی سے آبی مخلوق کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ششم کیا اور اس کے تقریباً پہلے 7 سبقوں کی مشقیں ہم حل کر چکے ہیں۔ اگر وہ آپ کو چاہیے تو آپ کلاس ششم کے اردو کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو وہ ساری مل جائیں گی۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے سبق نمبر 8 جس کا نام ہے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے آپ کے پاس کوئی بل نہیں آئے گا، یہ فری میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام تو یہ کر لینا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے مشق سے یہ الفاظ مانی ہیں، تو الفاظ مانی تو کتاب میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس سوالات ہیں، دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھیں۔ تو ہمارے پاس دوستو یہ جو پہلا سوال ہے یہ ہمارے پاس ہے، زمین کو انسان سے کیا کیا گلے ہیں؟ زمین کو انسان سے کیا کیا گلے ہیں؟ تو اس کے جواب ہے، زمین کو انسان سے یہ گلے ہیں کہ وہ اس کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، درخت کاٹ کر اس کی ہریالی ختم کر رہا ہے اور ماحول کو آلودہ کر کے اس کا حسن تباہ کر رہا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں، زہریلے پانی سے آبی مخلوق کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، زہریلے پانی سے آبی مخلوق ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، فضائی آلودگی کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، گاڑیوں کا دھواں، درختوں کی کٹائی، آبادی میں بے تحاشا اضافہ اور دیگر آلودگیاں فضائی آلودگی کے اسباب ہیں۔ اس کے بعد ہے، زمین نے انسان کو سنگ دل اور ظالم کیوں کہا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے، زمین نے انسان کو سنگ دل اور ظالم اس لیے کہا ہے کہ وہ درخت کاٹ کر اس کے حسن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پانچواں سوال ہے، درختوں کی کٹاؤ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تو اس کے جواب ہے، درختوں کی کٹاؤ سے جنگلی حیات متاثر ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، ماحول کو آلودگی کے اثرات سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، کوڑا کرکٹ کو مناسب جگہ پر ٹھکانے لگانا چاہیے اور فیکٹریوں اور کارخانوں کے دھوئیں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے ہیں؟ سوالات کے جوابات ہو گئے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ بڑھتی ہوئی خالی جگہ کے پیش نظر انسان نے فیکٹریوں اور کارخانوں کا جال بچھایا، تو بڑھتی ہوئی آبادی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا خالی جگہ میں آئے گا وہ آئے گا آبادی۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے خالی جگہ، یہاں پر انسان نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف زہریلی ادویات کا استعمال شروع کر دیا۔ اگلا ہمارے پاس خالی جگہ ہے کہ انسان نے گاڑیوں کے دھوئیں کی جانب توجہ دینے کی خالی جگہ ہی گوارا نہ کی، زحمت ہی گوارا نہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ زحمت آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کہ انسان نے فیکٹریوں اور کارخانوں کے فاضل سے مادے نہروں، یہاں پر کیا آ جائے گا؟ نہروں آ جائے گا، نہروں اور دریاؤں میں بہانے شروع کر دیے۔ یوم ارض خالی جگہ اپریل کو منایا جاتا ہے، تو یوم ارض ہمارے پاس 22 اپریل کو منایا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد سے نکلے بعد، تو یہ آپ نے کر لینا ہے۔ قواعد میں ہمارے پاس حروف استفہام ہے جو ہم نے پہلے بھی کر لیے ہیں لیکن ابھی دوبارہ آ گئے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مالی نے پودوں کو پانی دیا تھا؟ تو ہمارے پاس جو کہاں اور کیا ہیں یہ حروف استفہام ہیں۔ وہ حروف جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہو حروف استفہام کہلاتا ہے، جیسے کیا، کیوں، کیسے، کب وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگانا چاہیے، لگایا جاتا ہے۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ اسم ذات کی اقسام ہیں، جو کہ ہمارے پاس پہلا ہے اسم اعلیٰ، اسم صفت، اسم مکبر، اسم مصغر، اسم ظرف۔ ایسے الفاظ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہوں اور ان کی اہمیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہو اسم ذات کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس اسم اعلیٰ کیا ہے؟ نیچے دیے ہوئے جملوں غور سے پڑھیں۔ امی جان نے چھری کی مدد سے سبزی کاٹی، یہ جو چھرا ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، یہ جو قلم ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟
نیچے دیے جملے غور سے پڑھیں۔ بارش کی بوندیں چھم چھم گرتی ہیں، چڑیا کے بچے گھونسلے میں چوں چوں کر رہے ہیں۔ یہ جو چھم چھم اور چوں چوں ہیں یہ اس میں سود ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس میں سود ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے کہ دیے ہوئے جملے میں اس میں اعلیٰ اور اس میں سود کی نشاندہی کر کے متعلقہ کالموں میں لکھیں۔ تو درخت پر بیٹھا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا، تو یہ اس میں سود ہے، یعنی جس میں آواز ہو۔ شکاری نے بندوق سے شیر کا نشانہ، یہ جو بندوق ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے۔ ہوا سائیں سائیں، یہ جو سائیں سائیں یہ اس میں سود ہے۔ پرانے زمانے میں جنگ تلواروں، یہ جو تلواروں ہیں یہ اس میں اعلیٰ ہے۔ چپڑاسی نے اسکول کی گھنٹی بجائی، یہ جو گھنٹی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں سود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو گھنٹی بجائی یہ ہمارے پاس اس میں سود ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ آگے ہمارے پاس ہے دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ زمین نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی، تو اس کا مترادف کیا آئے گا؟ داستان کی، داستان کا مترادف ہے کہانی۔ زمین نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلا ہمارے پاس ہے ہمیں اپنے فرائض میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے فرائض میں غفلت کی بجائے ہم لکھیں گے لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس ہے زمین نے انسانوں سے مدد کے لیے فریاد کی، تو اس کا ہمارے پاس آ جائے گا زمین نے انسانوں سے مدد کے لیے منت سماجت کی۔ اگلا ہمارے پاس ہے فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہاں پر آئے گا فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے سبق کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلا جو سبق ہوگا وہ ہمارے پاس برسات کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ وہ سبق ہم کمپلیٹ حل کریں گے، اس کی تشریح بھی ہوگی، اس کی مشق بھی ہم حل کریں گے۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ اس چینل کے جو سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں، اور پھر گھنٹی کا بٹن پہ کلک کریں، اور اس کے بعد آل والا آپشن جو پہلے اوپر آئے گا اس پہ کلک کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو یہ ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں اپنے دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔